جنات کے علاوہ خبر میں اگر مردے پر عذاب ہوتا ہے تو وہ بھی جانوروں کو نظر آتا ہے. اگر شیطان آتا ہے تو گدھا اس کو دیکھ کر پکارتا ہے، فرشتہ آتا ہے تو مرغ اس کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے. حالانکہ نہ گدھے کو معرفت کے لیے پیدا کیا گیا نہ مرغ کو پیدا کیا گیا، مگر وہ فرشتے کو دیکھ رہا ہے اور یہ شیطان کو دیکھ رہا ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے معرفت کے لیے پیدا فرمایا وہی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سک رہا ہے. یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے، سمجھنے کے قابل ہے بات کہ جن کو معرفت کے لیے، کامل معرفت کے لیے جن کو پیدا نہیں فرمایا، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ غیوب کو منکشف فرما رہا ہے. جن کو اپنی کامل پہچان کروانے کے لیے پیدا فرمایا ان سے پوشیدہ ہو گیا، اور پوشیدہ ہوا تو بھی ایسا پوشیدہ ہوا کہ کوئی انسان نہ تو آسمانوں پر جا سکتا ہے، نہ تو کوئی انسان وہاں تک پہنچ سکتا ہے جہاں فرشتے پہنچتے ہیں، نہ جانوروں کو جیسی باتیں معلوم ہوتی ہیں انسانوں کو تو اتنی باتیں بھی معلوم نہیں ہوتی. حجابات کے موٹے موٹے پردے انسانوں کی آنکھوں پر ڈال دیے گئے ہیں. ہونا کیا تھا؟ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ دوسرے مخلوقات کو اگر نہیں بھی دکھائے تو کم از کم انسان کو تو دکھانا تھا، کیونکہ اس کو معرفت ہونا ہے. دوسرے لوگوں کو نہیں دکھا تو حیرت کی بات نہیں تھی، کیونکہ ان کو معرفت ہونا ضروری نہیں تھا. اس کو معرفت ہونا ضروری تھا، اس کو دکھانا تھا. جن کے لیے معرفت کا فیصلہ نہیں ہوا ان کو سب دکھا رہا ہے، اور جن کے لیے معرفت کا فیصلہ ہوا ان کو نہ آسمان کی محالاتیں نظر آ رہی ہیں، نہ شیطان نظر آ رہا ہے، نہ فرشتہ نظر آ رہا ہے. اور عقیدے کی بات کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کے پاس متفقہ بات ہے عقیدے کی کہ کوئی انسان کسی بھی جن کو یا کسی بھی فرشتے کو اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتا. کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا سوائے پیغمبروں کے. اب الگ بات ہے کہ فرشتہ انسان کی شکل بنا کر آ جائے، پرندے کی شکل بنا کر آ جائے، یا شیطان کبھی اصطحی کی شکل میں، بلی کی شکل میں، یا کسی اور شکل میں انسان کی شکل میں آ جائے. انسان دیکھ لے الگ بات ہے، اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتا. اصلی شکل میں نہ تو انسان فرشتے کو دیکھ سکتا ہے نہ تو انسان جنات کو دیکھ سکتا ہے. یہ بات حیرت کی ہے، بات تعجب کی ہے کہ جس کو تو نے معرفت کے لیے پیدا فرمایا اسی سے سب کچھ پوشیدہ کر دیا. اب معرفت نصیب ہوگی تو کیسے نصیب ہوگی؟ تو اس کا جواب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو پہچان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر اللہ کو پہچاننا، یہ دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ آخرت کے لیے ہے. اگر دنیا کے لیے اللہ کو دیکھ کر اللہ کو پہچاننے کی بات ہوتی تو آج نہ کوئی مشرک ہوتا، نہ کوئی کافر ہوتا، نہ کوئی وہابی ہوتا، نہ کوئی دیوبندی ہوتا، نہ کوئی اہل حدیث ہوتا، نہ کوئی اہل تبلیغ ہوتا، نہ کوئی اہل تشیع ہوتا، نہ کوئی رافضی ہوتا، نہ 73 فرقے بنتے. سب کے سب ایک مذہب اسلام پر پیدا ہوتے، سب کے سب ایک مسلک کے حق اہل سنت و جماعت پر زندگی گزار دیتے. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں جو امتحان رکھنا چاہتا تھا وہ امتحان کیسے ہو سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ دنیا کو امتحان بنانا چاہتا ہے. ایک شاعر کہتا ہے خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہو، ساتھ چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں، لاکھ پردوں میں چھپے پردہ نشین تیری قسم، ڈھونڈ لے گی یہ نظر تجھ کو تو جہاں بھی رہے. چھپا تو ایسا بھی نہیں چھپا کہ پوشیدہ ہی ہو گیا، ظاہر ہوا تو ایسا ظاہر نہیں ہوا کہ ہر کوئی دیکھ کر غیب شہود بن جائے، ایسا بھی نہیں ہوا. تو پھر معاملہ کیا ہے؟ آخر کرنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ کے بندے اللہ کو پہچانے تو کیسے پہچانے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے 3 طریقے بتائے. ایک طریقہ یہ بتایا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو. مختلف مثالیں بیان فرمائی ہیں. آسمان اور زمین کے درمیان بادل کے مسخر کیے جانے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا ہے. سمندر میں اور دریاؤں میں چلنے والی کشتیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا گیا ہے. پرندوں کے فضاؤں میں موجود رہنے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا ہے. اللہ کی پہچان کا پہلا ذریعہ یہ ہے کہ مخلوق کو دیکھ کر خالق کو پہچانا جائے. اور جو لوگ مخلوق کو چھوڑ کر خالق تک پہنچنے کی بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کسی مذہب میں صحیح ہوں گی وہ بات، مگر مذہب اسلام میں قرآن کی تعلیمات کے مطابق وہ بات صحیح نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ مخلوق کو دیکھ کر خالق کو پہچانو، مگر یہاں ٹھوکر کھانے والے پھر الگ ٹھوکر کھائے. بعض لوگ مخلوق کو دیکھے مخلوق میں الجھ گئے، مخلوق کو دیکھے مخلوق میں گم ہو گئے، مخلوق کو دیکھے مخلوق کے آگے سجدہ ریز ہو گئے. وہ بھی غلط ہے. قرآن یہ فرماتا ہے، اسلام یہ فرماتا ہے مخلوق کو دیکھ کر مخلوق کی عبادت مت کرو، مخلوق کو دیکھ کر خالق کو پہچان کر خالق کی عبادت کرو. جیسا کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. عزیزان گرامی، یہ پہلا اسٹیج ہے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا. اور یہ جو بات میں آپ کے سامنے عرض کیا ہے ایک تمہیدی بات ہے، اور یہاں تک تو شاید کوئی ہم سے اختلاف بھی نہیں کرے گا، زیادہ بڑے لیول پر اختلاف بھی نہیں ہوگا اس کا، کیونکہ سب کسی نہ کسی حد تک اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرا طریقہ اللہ کی پہچان کا جو بیان فرمایا ہے قرآن پاک میں، اس کا ذکر سورہ شورى میں ہے. سورہ شورى سے پہلے کے سورے میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق.
دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا اور کامل طریقہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں ان کو دکھائیں گے. کس کو دکھائیں گے؟ انسان کو دکھائیں گے. ہم اپنی قدرت کی نشانیاں ان کو دکھائیں گے. کہاں دکھائیں گے؟ فی الآفاق، آفاق میں دکھائیں گے. وفی انفسہم، اور خود ان کی جانوں میں دکھائیں گے، خود ان کے نفسوں میں دکھائیں گے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زمین اور آسمان، چاند سورج ستاروں کو دیکھ کر نہیں، بلکہ اللہ کے خلیفہ انسان کو دیکھ کر اللہ کی پہچان حاصل کی جائے. یہ بھی معرفت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کسی کے سامنے آیا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پردوں میں ہے، انسان دیکھ نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کو دیکھ کر ہی انسان اپنے خالق و مالک کو پہچان سکتا ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. عیسیٰ علیہ السلام نے پروردگار کو نہیں دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کے ٹھوکروں سے مردوں کے جلانے کو دیکھا. داؤد علیہ السلام کی قوم نے اللہ تعالیٰ کے ظہور کا مشاہدہ نہیں کیا. داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو منہ کی طرح پگھلتے ہوئے دیکھا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے. نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا. مکے کے رہنے والوں نے جب اسلام کا کلمہ پڑھا تو اس وقت ان لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اللہ کے حبیب محمد عربی علیہ السلام کو دیکھا. کافر جب سرکار کا چہرہ دیکھتے تو دیکھ کر پکار اٹھتے، خدا کی قسم یہ چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتے. اب آج کل جو آئیڈیالوجی پیش کی جا رہی ہے، انسان کو انسان سے دور کرنے کی بات کی جا رہی ہے. جب کسی ولی کی شان بیان ہوتی ہے، کسی اہم شخصیت کی عظمت بیان ہوتی ہے تو کچھ بھی چاہوں گے انسان تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے انسان ہونا گویا کوئی عیب ہے. پہلے یہ طے کرو کہ انسان ہونا عیب ہے کا کمال ہے. انسان ہونا اگر عیب ہے تو چلو تمہاری بات تسلیم ہے، مگر خدا کی قسم انسان ہونا عیب نہیں ہے. یہ ایسا کمال ہے کہ فرشتہ ہونا جتنا بڑا کمال ہے اس سے بھی بڑا کمال انسان ہونا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو جو مقام عطا فرمایا اس سے بھی بڑا مقام پروردگار عالم نے انسان کو عطا فرمایا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کو دیکھ کر ہی اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کی جا سکتی ہے. کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا لطیف میں ان کو، دھڑکنوں میں میری ہی سمائے بیٹھے ہیں. فارسی زبان کا ایک مشہور معروف مستند قصیدہ ہے میرۃ الاسرار کے نام سے، شاہجہاں کے دور میں لکھا گیا ہے. یہ فارسی زبان میں تھا تو اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، اور پہلے تو مقصود شہر میں تھا تو پرنٹڈ ہے اور اویلیبل ہے. میرۃ الاسرار جو نہایت معتبر مستند تذکرہ ہے صوفیاء کرام کی تاریخ پر، ہندوستان میں لکھا گیا ہے. اس کتاب میں میرۃ الاسرار میں حضرت خواجگان سلطان الہند معین الدین چشتی اجمیری ہندل ولی عطائے رسول غریب نواز علیہ رحمۃ اللہ رضوان کا ذکر کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی میں کبھی کسی کو